الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ معزز سامعین و سامعات، آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیادی پانچوں ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گی کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں میری بہنوں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے، یہ نماز ہے جو آدمی اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے، یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، یعنی آدمی اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نماز ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اذا حضبه امر صلى، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، کس قدر افسوس کی بات ہے، دن کا اتنا اہم ستون نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، جبکہ قرآن میں منافقوں کا انجام کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے۔ مگر قرآن منافقوں کے بارے میں کہتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یعنی جب وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے تھے مگر نماز پڑھتے تھے۔ گویا ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم ٹی وی میں، میوزک میں، کھیل کود میں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رہتی۔ کیا حال ہوگا ہمارے اپنے رب کے بارگاہ میں؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تم کو کس جرم میں جہنم کی سزا ملی، وہ اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ اور کیجئے میری بہنوں، 10 سال کے بچے کو نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی نابالغ ہے، کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ کس قدر اہم عبادت ہے۔ اب میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔